بہت بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اور کل کا دن بڑا اہم ہے. یہ پورے آنے والے اگلے 4-5 دن بہت اہم ہیں کیونکہ عدالتیں بھی بڑا اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہیں, سیاسی میدان میں بھی بڑا اہم فیصلے ہوں گے. سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے. ان کا جو ڈکٹیٹرانہ رویہ تھا اور جس طریقے سے وہ ون مین شو کو انہوں نے بحال کرانے کی کوشش کی ہے اس ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے, پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ جو ہے, اس کو منصور علی شاہ صاحب نے باقاعدہ طور پر مسترد کر دیا ہے. ایک بڑا اہم خط لکھا ہے اور اس کی کاپی جو ہے تمام ججز کے پاس چلی گئی ہے. پوری ایک بغاوت کی سی کیفیت ہے سپریم کورٹ میں, اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ حکومت کے ساتھ مل کر جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کو جس انداز سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ججز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور پاکستان میں وکلاء نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا, اس بات کو محسوس کیا کہ کیا ہو رہا ہے. میاں والی کا جلسہ انہوں نے ملتوی کیا اور کہا کہ 28 تاریخ کو پنڈی میں سب جمع ہوں, اور علیمہ خان نے کہا کہ سب سے پہلے پنڈی میں جلسہ ہوگا. اور یہ یاد رکھیں اڈیالہ جیل میں عمران خان ہے, اور اگر معاملات جو ہیں وہ حکومت نے آئین اور قانون کے مطابق نہیں کیے تو پھر حالات کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ اچھے یا برے ہوئے وہ حکومت پر ہے, کسی کو آپ دوش مت دیں. بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں مختلف کیسز ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے آج, انہوں نے پہلے تو جو پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی ہے اس کی میٹنگ میں شرکت نہیں کی, اس کے بعد انہوں نے خط لکھا جس کی کاپی تمام ججز کے پاس چلی گئی ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یہ جو آرڈیننس ہے ترمیمی آرڈیننس, اس میں کمیٹی کا ذکر کیا گیا لیکن آپ نے بغیر کوئی ٹھوس وجہ بتائے منیب اختر صاحب جو سینئر جج ہیں ان کو نکال دیا. اب جب تک یہ جو آرڈیننس ہے اس کی قانونی حیثیت کا تعین فل کورٹ نہیں کر لیتا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا تھا تو اس کے بعد فل کورٹ ہیئرنگ ہوئی اور فل کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 3 ممبر کمیٹی ہوگی جو سب کچھ سنے گی. تو اب اس کمیٹی میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کمپوزیشن ہے اس کمیٹی کی, جو حیت ہے, اس میں تبدیلی فل کورٹ میٹنگ کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے. اور آپ نے ایک آرڈیننس حکومت نے جاری کیا اور آپ نے فوری طور پر ود ان منٹس آپ نے نوٹیفیکیشن نکال کے اس کو کر دیا, منیب اختر صاحب کو نکال دیا. نہ صرف یہ بلکہ اب قاضی فائز عیسیٰ گریو مس کنڈکٹ جو ورڈ ہے وہ بھی اس کا بھی وہ شکار ہو گئے ہیں, اور انہوں نے جو آج اجلاس کر کے بینچ فکس کر دیے. ایک تو 63A اس کی ہیئرنگ کے لیے, نظر ثانی کے لیے جو 30 سپٹمبر کو سنا جائے گا, وہ بینچ بنا دیا, خود اس کے چیف جسٹس بن گئے, سربراہ بن گئے. اور دوسرا جو تھا آڈیو لیک کیس, اس میں منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ بنا دیا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سے دن, اس کی تاریخ نہیں بتائی کہ کب وہ ہیئرنگ کرے گا. اب سب سے پہلے تو جو پروسیجر کمیٹی ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی, وہ فل کورٹ ہیئرنگ کے بغیر بن نہیں سکتی تھی, لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف بنائی بلکہ اس کا اجلاس بھی منعقد کیا اور بینچز بھی بنا دیے. تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ اب شاہ صاحب نے یہ لکھ دیا ہے کہ جب تک آپ یا تو منیب اختر کو بحال نہ کریں یا جب تک فل کورٹ یہ جو ساری جو پروسیجر کمیٹی کے لیے جو انہوں نے پہلا جو فیصلہ کیا تھا وہ جب تک اس آرڈیننس کو دیکھ نہ لے اور اس کے بعد کوئی نیا فیصلہ نہ کرے, آپ اس کی کمپوزیشن جو ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. تو اس وقت تک شاہ صاحب نے کہا ہے کہ میں بینچ میں نہیں بیٹھوں گا. اور بنیادی طور پر خبر یہ آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ 10 سے زیادہ ججز ہیں جو بالکل نہیں بیٹھیں گے, بینچز میں نہیں بیٹھیں گے. اور اگر قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے آپ کو اس ساری چیز سے نہیں نکالا, اب ایک ہی چیز ہے, وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کا ریزائن. اگر ریزائن نہیں دیا اس نے, کیونکہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا کھلواڑ کیا آئین اور قانون کے ساتھ, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر ایک سب سے بڑا حملہ اس حکومت نے کیا اور قاضی فائز عیسیٰ اس کا انسٹرومنٹ بنا ہے. تو یہ ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے
کہ جس میں کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جو انہوں نے تبدیل کیا ہے اس کے حوالے سے کل ایک بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ کرنے جا رہے ہیں. وہ اس کو سٹے بھی دے سکتی ہیں اور اس کو عمل درآمد کو روک سکتی ہیں, اس کو سسپینڈ کر سکتی ہیں. اسی طرح سندھ ہائی کورٹ کا 2 ممبرز یعنی ڈویژن بینچ ہے جسٹس یوسف علی اور ارباب علی ہکڑو, یہ کل یہ بھی سنے گا اس کو جو یہ آرڈیننس ہے, اور ہائی کورٹ کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ اس آرڈیننس کو سسپینڈ کر دے, اس پر عمل درآمد روک دے. جب یہ اگر ہوتا ہے, سسپینڈ ہوتا ہے یا عمل درآمد اس پر رکتا ہے, تو پھر ایک بڑا سوال ہے کہ وہ جو 30 سپٹمبر کو 63A کی جو ہیئرنگ لگائی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, اس کا کیا بنے گا. اور دوسرا یہ جو بھی وہ بینچ بنائیں گے تو دوسرے ججز تو اس میں نہیں بیٹھیں گے, تو پھر کیا سپریم کورٹ یہ صرف 5-6 ججز, 2 ایڈہاک, ایک وہ سردار طارق, ایک مظہر عالم میاں خیل, 2 یہ ایڈہاک جج جو ہیں وہ, اور باقی ایک امین الدین اور دوسرے جو ساتھ ان کے مسرت ہلالی صاحبہ اور نعیم اختر افغان, یہ 1-2 جج ہیں, یہ ساری سپریم کورٹ کیا یہ چلائیں گے؟ بہت ہی بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. اور آپ دیکھیں اس کے بیک ڈراپ میں کہ عمران خان پورا پاکستان جو ہے اس کو انہوں نے کال دیا کہ آپ پنڈی میں آئیں, اور اب یہ وقت آ گیا کہ آزاد عدلیہ جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے, عوام اپنا جو چھینا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو حاصل کرے اور فارم 47 کی حکومت کو چلتا کرے. اٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ سینیریو ڈیولپنگ. اور دوسری بات, کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 جو ججز ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب, یہ جو ایک عامر فاروق صاحب نے 1.5 مہینے فیصلے پر بیٹھ کر اس کو, تو طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے جو الیکشن وہ جو ایک فیصلہ تھا اور الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے واپس بھیج دیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سا ٹریبیونل اسلام آباد کی 3 سیٹوں کی سماعت کرے گا, کیونکہ طارق محمود جہانگیری صاحب یہ کر رہے تھے. اس پر جو انٹرا کورٹ اپیل ہے وہ کل سماعت کے لیے فکس کر دی گئی ہے. جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر اس کی سماعت کریں گے. ایک بڑی عجیب سچویشن ہے, اور ان حالات میں اب سوشل میڈیا پر یہ بیان چلایا جا رہا ہے میاں نواز شریف کا, جو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ انسانوں کی بستی ہے, حیوانوں کی بستی نہیں, کہ سپریم کورٹ کا جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد نہ کیا جا سکے. اور جو منصور علی شاہ صاحب کا لیٹر ہے اس کا جو ایک زبردست فکرہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایکٹ تھا بنیادی طور پر یہ ایک آدمی کے شو کے تصور سے سسٹم کو پرے لے کے جانا تھا, اور اجتماعی مشاورت جو تھی وہ اس میں ایڈ کرنی تھی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر وہی, یعنی نام نہیں لیا قاضی فائز عیسیٰ کا, لیکن جس طرح چیف جسٹس نے اس میں تبدیلیاں کر کے سارا اختیار اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی ہے, یہ اس کی روح کے خلاف ہے جس ایکٹ کے ذریعے 2023 میں یہ سب کچھ کیا گیا تھا. تو ویری ویری انٹرسٹنگ, اور اب انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے. دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. تب تک اجازت, اللہ نگہبان.